Students, I'm Tanvi Safdar and today we are going to discuss question answers from unit number 4, class 10, Hazrat Asma Radhiyallahu anha. First of all, we will go for the questions given within the lesson. Question number 1 is, who were immigrants and when did they migrate? کہ ہجرت کرنے والے کون تھے اور انہوں نے کہاں ہجرت کی؟ ایمیگرینٹس ہجرت کرنے والے. The Rasul Hazrat Muhammad sallallahu alaihi wasallam and his companion Hazrat Abu Bakr Siddiq were the emigrants and they migrated to Medina from Makkah. ہجرت کرنے والے جو ہے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تھے اور انہوں نے مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کی. What do you understand by the phrase in a fit of fury? کہ آپ جملہ غصہ میں پاگل پن کا دورہ سے کیا سمجھتے ہیں؟ When someone is mad with anger, he is considered to be in a fit of fury. کہ جب کوئی آدمی غصے سے پاگل ہو جاتا ہے تو اس کے لیے ہم استعمال کرتے ہیں کہ اسے غصے میں پاگل پن کا دورہ پڑا ہے. یہاں پہ یہ مراد نہیں ہے کہ وہ بندہ پاگل ہو جاتا ہے، لیکن وہ ایسی حرکتیں کرتا ہے یا اتنا شدید غصے میں ہوتا ہے کہ اسے اپنے آپ کے اوپر کنٹرول نہیں رہتا اور وہ اس کا جو مظاہرہ ہے وہ اکثر کرتا ہے. اور موسٹلی جو ہے اس طرح کے جو ایونٹس ہیں ان میں یہ بھی ہوتا ہے کہ ایک آدمی جو ہے وہ غصے میں آ کے دوسرے کو قتل تک کر جاتا ہے. سو فٹ آف فیوری مینس شدید غصے میں. وائی واز ابو جہل فیوریس؟ کہ ابو جہل غصے میں کیوں تھا؟ حضرت اسما ڈڈ ناٹ آنسر ابو جہل's question, rather she asked him how she could know about her father. This made Abu Jahl furious. ابو جہل اس لیے غصے میں تھا کہ حضرت اسما رضی اللہ عنہا نے اس کے سوال کا جواب نہیں دیا تھا، بلکہ انہوں نے کہا کہ وہ کس طرح جان سکتی ہیں کہ ان کے والد کہاں پہ ہیں، اور اس جواب نے ابو جہل کو شدید غصے میں کر دیا یا وہ شدید غضبناک ہو گیا. اب جیسے کہ میں نے پہلے بھی کہا کہ یہاں پہ حضرت اسما کی سمجھداری کا ہمیں اندازہ ہوتا ہے کہ وہ کتنی ذہین تھیں، اور انہوں نے ابو جہل جو کہ بہت ہی قد آور شخصیت تھیں اور اس میں ایک بہت ہی مضبوط آدمی تھا، اس کے سامنے وہ جو ہے وہ ڈٹ کے کھڑی نہیں، انہیں کسی قسم کا جو ہے وہ ڈر یا خوف اس سے نہیں آیا، اور اس کی بات کو انہوں نے اچھے طریقے سے ہینڈل کیا کہ نہ تو کوئی اس کو کوئی لنک دیں اور نہ ہی ڈر یا خوف میں ان کے منہ سے کوئی ایسی بات نکلے جس سے اس کو کوئی کلو ملے اور وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم اور حضرت ابو بکر صدیق تک پہنچے. What are the other words you can use for accepted؟ آپ accepted کے لیے کون سے دوسرے الفاظ استعمال کر سکتے ہیں؟ We can use the words embrace, believe, have faith in place of accepted. ہم جو ہے وہ accepted کی جگہ پر embrace, believe in, have faith in اور in place اس کی جگہ پہ یوز کر سکتے ہیں. ایکسیپٹڈ کی جگہ پہ اب ایکسیپٹڈ بیسیکلی جو ہے اس کا مطلب ہے قبول کرنا، ایمبریسڈ کا مطلب بھی قبول کرنا ہے، بلیو یقین کرنا ہے، فیتھ ایمان لے آنا. تو یہ وہ تمام الفاظ ہیں جو کہ یہاں پر ہم ایکسیپٹڈ کی جگہ پر استعمال کر سکتے ہیں. Note the sequence of events in the text, classify and organize the main traits of حضرت اسما. کہ متن میں جو حضرت اسما کے مختلف واقعات ہیں ان کی نوعیت، ان کی ترتیب کو نوٹ کریں اور حضرت اسما کی اہم خوبیوں کی درجہ بندی کریں. حضرت اسما واز اے ٹرو مسلم لیڈی. حضرت اسما جو ہے وہ ایک سچی مسلمان خاتون تھیں. شی واز اے بریو اینڈ وائز لیڈی. وہ ایک بہادر اور دانا خاتون تھیں. شی واز اے کیئرنگ پیشنٹ اینڈ ریزولیوٹ لیڈی. وہ شفیق، صابر اور پختہ عزم خاتون تھیں.
تو یہ وہ کوالٹیز ہیں جو کہ ہمیں اس لیسن میں حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے حوالے سے پتہ چلتا ہے کہ وہ ایک سچی مسلمان تھیں، بہادر بھی تھیں، عقل مند تھیں، لیکن اس کے ساتھ ساتھ وہ جو ہے وہ شفیق، صابر اور پختہ عزم والی خاتون تھیں، اور ان کی زندگی جو ہے ہمارے لیے ایک مشعل راہ ہے. ہم ان سے جو ہے وہ ان کی زندگی کو فالو کرتے ہوئے ہم اپنی زندگی کو بہتر طریقے سے گزار سکتے ہیں. ناؤ وی آر گوئنگ ٹو ہیو questions within the questions from your exercise book. Number 1 ہے, what happened when Abu Jahl asked about Hazrat Abu Bakr Siddiq from Hazrat Asma? اب جب ابو جہل نے حضرت اسماء سے حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کے بارے میں پوچھا تو کیا ہوا؟ ابو جہل asked حضرت اسماء about her father. ابو جہل نے حضرت اسماء سے ان کے والد کے حوالے سے پوچھا. Instead of answering the question, she rather asked how she could know about him. سوال کا جواب دینے کے بجائے انہوں نے یہ کہا کہ وہ کیسے یہ بتا سکتی ہیں. At this reply, Abu Jahl got angry and gave her a hard slap. اور اس جواب پر ابو جہل جو ہے وہ غصے ہو گیا اور اس نے انہیں ایک زوردار تھپڑ جو ہے وہ دے مارا. Why was حضرت ابو قحافہ worried? حضرت ابو قحافہ جو ہے وہ کیوں پریشان تھے؟ He thought that his son حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ had taken all the money with him. انہیں یہ تھا کہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ تمام رقم جو ہے، یہ تمام دولت جو ہے وہ اپنے ساتھ لے گئے ہیں. And it was true also, اور یہ سچ بھی تھا. So he was worried about their food and survival. اس لیے وہ اپنی خوراک اور بقا کے بارے میں پریشان تھے. اب حضرت ابو قحافہ کے حوالے سے یہ بات تو صحیح بنتی ہے کہ وہ انہیں اندازہ تھا، لیکن حضرت اسماء نے ان کو یہ یقین دلایا کہ ایسی بات نہیں ہے. لیکن ان فیکٹ وہ ٹھیک تھے کہ اگر وہ تمام دولت اور جو ان کی جواہرات پر ہیں، جو ان کے کھانے پینے کا بندوبست جو ہے وہ کیسے ہوگا، اس لیے ان کی پریشانی جو ہے وہ بنتی ہے. اور اسی لیے وہ حضرت اسماء سے انہوں نے یہ پوچھا کہ وہ تمام دولت ساتھ لے گئے ہیں یا نہیں لے گئے. How did حضرت اسماء console her grandfather? حضرت اسماء رضی اللہ عنہ نے کس طرح اپنے دادا کو تسلی دی؟ The grandfather was blind. حضرت اسماء کے جو دادا ہیں وہ نابینا تھے. She made him place his hand on the pebbles covered with a piece of cloth. انہوں نے انہیں اپنا ہاتھ کپڑے کے ٹکڑے سے ڈھکی کنکریوں پر رکھوایا. He thought that they were the Jews. انہوں نے یہ سوچا کہ یہ جو ہیں وہ جواہرات ہیں. In this way she consoled her grandfather. اور اس طرح انہوں نے اپنے دادا جان کو تسلی دی. Who was حضرت عبداللہ بن زبیر؟ حضرت عبداللہ بن زبیر کون تھے؟ He was the son of حضرت اسماء رضی اللہ عنہا and حضرت زبیر بن العوام رضی اللہ عنہا. وہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا اور حضرت زبیر بن العوام کے بیٹے تھے، اور یہ ایک بہت ہی مشہور صحابی بھی ہیں. اور اس کے بعد بھی جو ہے اسلام کے حوالے سے ہم ان کی زندگی کے بہت اہم اسپیکٹ دیکھتے ہیں. تو یہ ایک بڑی ریناؤنڈ قسم کی فگر ہے حضرت عبداللہ بن زبیر. Which incident in the story showed حضرت اسما's love and respect for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ کہانی میں کون سا واقعہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی محبت اور احترام کو ظاہر کرتا ہے؟ She got punished by Abu Jahl but did not give him any clue about the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. کہ انہوں نے ابو جہل سے مار کھائی مگر رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اسے کوئی اشارہ نہ دیا. This shows her love and respect for the رسول صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ان کی محبت اور احترام کا اظہار ہے. پہلے بھی میں نے کہا تھا کہ آپ خود اندازہ کر لیں کہ ایک خاتون ہے اور وہ بھی ان کی ایج کو بہت زیادہ بڑی نہیں تھی اس وقت، لیکن وہ جو ہے انہوں نے ابو جہل کے تھپڑ کو برداشت کیا
آپ خود اندازہ لگا لیں کہ وہ تھپڑ کتنا زور سے پڑا ہوگا کہ جس سے جو سونے کی بالی ہے وہ ٹوٹ کر دور جا گری، لیکن انہوں نے رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت میں اس تکلیف کو برداشت کیا، اور ان کی زبان سے ایک لفظ تک نہیں نکلا جس سے ان کو کوئی اشارہ ملے کہ وہ اس وقت کہاں ہیں۔ Which incident in the story shows the generosity of حضرت اسماء رضی اللہ عنہا؟ کہانی میں کون سا واقعہ حضرت اسماء رضی اللہ عنہا کی سخاوت کو ظاہر کرتا ہے؟ She inherited a garden. انہیں ورثے میں ایک باغ ملا۔ She sold it and gave away all the money to the poor and the needy. انہوں نے اس کو بیچ دیا اور اس کی تمام رقم جو ہے وہ غریبوں اور مسکینوں میں بانٹ دی۔ This event shows her generosity. اور یہ جو واقعہ ہے یہ ہمیں ان کی سخاوت کو اور فیاضی کو ظاہر کرتا ہے۔ What message do you get from the life of حضرت اسماء رضی اللہ عنہا؟ حضرت اسماء رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی زندگی سے ہمیں کیا پیغام ملتا ہے؟ Her life gives us the message of generosity, bravery and sacrifice. ان کی زندگی ہمیں فیاضی، بہادری اور قربانی کا پیغام دیتی ہے۔ حضرت اسماء life would always be a beacon of light for all of us. How؟ حضرت اسماء کی زندگی ہم سب کے لیے روشنی کا مینار رہے گی، کیسے؟ حضرت اسماء's life would always a beacon of light. حضرت اسماء's life would always be a beacon of light for all of us as it teaches us the lesson of bravery, generosity and sacrifice. حضرت اسماء کی زندگی ہم سب کی روشنی کا مینار رہے گی کیونکہ اس سے ہمیں بہادری، سخاوت اور قربانی کا درس ملتا ہے۔ یہاں پہ ایک تھوڑا سا ورڈ ایڈ کر لیں، یہاں پہ جو ہے بی آئے گا آلویز کے بعد۔ حضرت اسماء's life would always be a beacon of light for all of us as it teaches us the lesson of bravery, generosity and sacrifice. حضرت اسماء کی زندگی ہم سب کے لیے جو ہے وہ روشنی کا مینار رہے گی کیونکہ ہمیں ان کی زندگی سے بہادری، سخاوت اور قربانی کا درس ملتا ہے، اور یہی جو ہے وہ زندگی میں کرنے کے کام ہے کہ ہمیں اپنی زندگی میں بہادری سے مشکلات کا سامنا کرنا چاہیے اور اپنی زندگی میں سخاوت کا مظاہرہ کرنا چاہیے۔ اگر ہمارے پاس رقم ہے تو ہم دوسروں کی جتنی مدد ہو سکے وہ کریں۔